ملاحظہ فرمائیے حضرت، جہاں سے ہمارے بھائی نے مجھے آواز جہاں سے دی، آپ تمامی مولائیوں کی نظر 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ خشک ہونے کی ادا اشک میں ہوتی نہ اگر، سائنٹیفک نائز کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیے۔ خشک ہونے کی ادا اشک میں ہوتی نہ اگر، خشک ہونے کی ادا اشک میں ہوتی نہ اگر، اشک کے بحر میں پھر ڈوبتی دنیا عباس۔ اگر یہ اشعار آپ تک پہنچے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اگر کوئی غازی کے چاہنے والوں خشک ہونے کی ادا، غازی کے چاہنے والوں آپ کی انصاف پسند سماعتوں کے حوالے، خشک ہونے کی ادا اشک میں ہوتی نہ اگر، اشک کے بحر میں پھر ڈوبتی دنیا عباس، اشک کے بحر میں پھر ڈوبتی دنیا عباس۔ خشک ہونے کی ادا اشک میں ہوتی نہ اگر، اشک کے بحر میں پھر ڈوبتی دنیا عباس۔ غازی کے چاہنے والوں شعر ملازم نیر بھائی دیکھیں، شعلہ چشم سے جل جاتی زمیں فوج کے ساتھ، شعلہ چشم سے، شعلہ چشم سے جل جاتی زمیں فوج کے ساتھ، وہ تو کہیے تھا تیرا رخ سوئے دریا اب، خشک ہونے کی ادا اشک میں ہوتی نہ اگر، اشک کے بحر میں پھر ڈوبتی دنیا عباس، شعلہ چشم سے جل جاتی زمیں فوج کے ساتھ، شعلہ چشم سے جل جاتی زمیں فوج کے ساتھ، وہ تو کہیے تھا تیرا رخ سوئے دریا عباس، وہ تو کہیے تھا تیرا رخ سوئے دریا عباس، وہ تو کہیے تھا تیرا رخ۔ خشک ہونے کی ادا اشک میں ہوتی نہ اگر، اشک کے بحر میں پھر ڈوبتی دنیا عباس، اشک کے بحر میں پھر ڈوبتی دنیا عباس، شعلہ چشم سے جل جاتی زمیں فوج کے ساتھ، شعلہ چشم
جل جاتی زمین فوج کے ساتھ، وہ تو کہیے تھا تیرا رخ سوئے دریا عباس، وہ تو کہیے تھا تیرا رخ سوئے دریا عباس۔ چار مصرع ملازم آئیے۔ بھائی نایاب صاحب کا اس خوبصورت خطے کے بعد یقیناً میں یہ کہہ سکتا ہوں ان کی بات نازل اس موقع کا کہ جو لوگ کسی بھی ضرورت سے تشریف لے جا چکے ہیں انہوں نے اپنا بہت کیا اتنا خوبصورت تین شعر ملازم ہمیں حضرت، یہ بھی تین اشعار ہمارے نیجر بھائی نے سنا نہیں ہے، بالکل تازہ ہے، پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت۔ تاج محل جس نے بنوایا تھا، یہ خیال اس لیے آیا کہ ابھی انہی نے اس محل کی بات کہی جو علم و عقیدے کا جو محل جس کا تذکرہ کر رہے تھے، میں اس کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر۔ تاج محل جو دنیا کی حیرت انگیز عمارت، یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے بنایا اس کا ہاتھ کٹوا لیا گیا تھا۔ دو شعر تمہید کا، ایک شعر کے لیے ملازم آئیے، اور ایک خیال اور کہ آپ تاج محل گئے ہوں گے دیکھنے، تو اس کے اندر قبر بھی ہے شاہ جہاں کی، لیکن لوگ تاج ہی کو دیکھتے رہ جاتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں کرتے۔ دیکھیے خدا ظالم کو کبھی برداشت نہیں کرتا، چاہے جو بھی ہو۔ اس کی سزا کیسے مل رہی ہے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ کٹ گیا ہاتھ تیرا تاج بنانے والے، دو شعر تمہید کے ملاحظہ فرمائیے۔ کٹ گیا ہاتھ تیرا تاج بنانے والے، تیرا فن تجھ کو کبھی بھی نہیں مرنے دے گا۔ پیش کر رہا ہوں۔ کٹ گیا ہاتھ تیرا تاج بنانے والے، تیرا فن تجھ کو کبھی بھی نہیں مرنے دے گا۔ جس نے کاٹا تھا تیرا ہاتھ لحد پر اس کی، ڈاکٹر صاحب، جس نے کاٹا تھا تیرا ہاتھ لحد پر اس کی، تاج کا حسن نہیں فاتحہ پڑھنے دے گا۔ تاج کا حسن تیرا تاج بنانے والے، تیرا فن تجھ کو کبھی بھی نہیں مرنے دے گا۔ جس نے کاٹا تھا تیرا ہاتھ لحد پر اس کی، یہ صدا ہے، جس نے کاٹا تھا، جاتے ہیں لوگ تاج دیکھتے رہ جاتے ہیں، قبر کی طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ جس نے کاٹا تھا تیرا ہاتھ لحد پر اس کی، تاج کا حسن نہیں فاتحہ پڑھنے دے گا۔ تاج کا حسن نہیں فاتحہ پڑھنے دے گا۔ ڈاکٹر نیجر جلال پوری نے ان تمامی ایرانیوں کے سامنے، ان مفکرین کے سامنے لکھنؤ کے حوالے سے جو بات کہی تھی اس کی نظر کر رہا ہوں اور دعویٰ کیا تھا، پیش کرتا ہوں، ملازمائیے۔ تاج کا حسن نہیں فاتحہ پڑھنے دے گا، جس نے کاٹا تھا تیرا ہاتھ لحد پر اس کی، تاج کا حسن نہیں فاتحہ پڑھنے دے گا۔ جس نے بنوا، جس شے کے لیے تمہید کے اشعار سنے اس شے ملاحظہ فرمائیے۔ جس نے بنوایا عزائے غم سرور کا محل، جس نے بنوایا عزائے
کا محل جس نے بنوایا عزائے غم سرور کا محل ذکر شبیرو سے بھی نہیں مرنے حضرت چونکہ کچھ وہاں ایک محفل ہوئی تھی جس کا مصرع تھا مدح فاطمہ زہرا شامل عبادت ہے. ایک رخ سے ایک نظم پیش کر رہا ہوں. ملازم یہ چونکہ اس بعنوان تبرک حضرت شاعر کو افلاطون نے کہا، ڈاکٹر نیاب جلال پوری چونکہ ادب سے لٹریچر سے تعلق ہے یہ بتائیں گے کہ افلاطون نے شاعر کو کنڈم کیا، اسے نکال دیا جانا چاہیے، اس کو کہیں سے اس کی پذیرائی ہونی نہیں چاہیے. لیکن میرے مولا نے کتنا نوازا، سلطان خراسان نے شاعر کو کتنی اہمیت دی. ملا رحمائی ایک صاحب نے مجھ سے کہا آپ میرے ہاں محفل پڑھیں گے تو کتنا لیں گے؟ پیش کرنا چاہتا ہوں ملازم فرمائیے. ملازم فرمائیے. کچھ نہیں میرے ہمراہ صرف میری غربت ہے، کچھ نہیں میرے ہمراہ صرف میری غربت ہے، شکر حق میرے سر پر آسمان کی چھت ہے. لکھنؤ میں پیش کر رہا ہوں. کچھ نہیں میرے ہمراہ صرف میری غربت ہے، شکر حق میرے سر پر آسمان کی چھت ہے. ملازم آئیے کیا لیں گے پیش کرتا ہوں. مفلسی پہ کیوں میری ہنس رہی ہے یہ دنیا، مفلسی پہ کیوں میری ہنس رہی ہے یہ دنیا، کہہ دو میری آنکھوں میں آنسوؤں کی دولت ہے، کہہ دو میری آنکھوں میں آنسوؤں کی دولت ہے، کہہ دو میری آنکھوں میں آنسوؤں کی دولت ہے. ملازم ہمائیے قیم اگر آپ میرے ہم خیال ہیں تو میں دعا کا طلبگار ہوں. ملازم ہمائیے قیمتیں لگاتے ہیں ذکر آل کی کیوں کر، قیمتیں لگاتے ہیں ذکر آل کی کیوں. ملازم ہمائیے قیمتیں لگاتے ہیں ذکر آل کی کیوں کر، مدح فاطمہ زہرا کیا کوئی تجارت ہے، مدح فاطمہ زہرا کیا کوئی تجارت ہے، مدح فاطمہ زہرا آپ جو بھی دیتے ہیں صرف وہ تبرک ہے، آپ جو بھی دیتے ہیں صرف وہ تبرک ہے. یوں کہوں کہ مولا کی یہ بھی ایک سیرت ہے. پیش کرنا چاہتا ہوں ملازم بھائی. یوں کہوں کہ مولا کی
یہ بھی ایک سیرت ہے. اب وہ شعر ملاحظہ فرمائیے حضرات، جس شعر کے لیے میں نے تمہید کے اشعار پیش کیے، ملاحظہ فرمائیے. آپ اس سے ہی سمجھیں مدح خاک کی عظمت کو، آپ اس سے ہی سمجھیں مدح خاک کی عظمت کو. مدح خواہ ہے ممبر پر، فرش پر امامت ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس سے ہی آپ اس سے ہی سمجھیں مدح خواہ کی عظمت کو. مدح خواہ ہے ممبر پر، فرش پر امامت ہے. مدح خواہ ہے ممبر پر، آپ اس سے ہی سمجھیں مدح خواہ کی عظمت کو. مدح خواہ ہے ممبر پر، فرش پر امامت ہے. مدح خواہ ہے چار مصرے حضرات سلسلے سے ملاحظہ فرمائیے. جس عنوان سے ڈاکٹر نیب جلال پوری نے مجھے پیش کیا ہے، پیش کرتا ہوں. سائنس کا طالب علم ہوں حضرات. آج کے سائنس کے مطابق جو بچے کا والدین کا بچے پہ اثر ہوتا ہے، لیکن آج کی یہ سائنس کہتی ہے کہ جو بھی پرورش کر دے بچے کی، اس کا اثر اس پر ہوتا ہے. چار مصرے سلسلے سے اگر آپ تک پہنچتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرما دیں. ملاحظہ فرمائیے. پرورش کا بچے پر بالیقین اثر ہوگا، پرورش کا بچے پر بالیقین اثر ہوگا. بنت مرتضیٰ تجھ سے یہ آیا حقیقت ہے. پرورش کا بچے پر بالیقین، ملاحظہ فرمائیے، پرورش کا بچے پر بالیقین اثر ہوگا. بنت مرتضیٰ تجھ سے یہ آیا حقیقت ہے. پرورش ہے کی تو نے صورت ابو طالب، پرورش ہے کی تو نے صورت ابو طالب، اس لیے علی اکبر مصطفیٰ کی صورت ہے. پرورش ہے کی تو نے صورت ابو طالب، اس لیے علی اکبر مصطفیٰ کی صورت ہے. پرورش ہے کی تو نے صورت ابو طالب، اس لیے علی اکبر مصطفیٰ کی صورت ہے. آخری شعر ملاحظہ فرمائیے. دوش پر پیمبر کے دکھ رہے ہیں یوں حسنین، دوش پر پیمبر کے دکھ رہے ہیں یوں حسنین. مسجد نبوت پر گنبد امامت ہے، مسجد نبوت پر. حضرات ہمارے دوست ہمارے
حضرت ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے کہ پانی وانی پی لیجئے، میں اتنا جلدی شہید ہونے والا نہیں ہوں۔ کربلا سے پیشتر تھا صبر مجبوری کا نام، صبر کو بخشی نہیں ایک زندگی عباس نے، کربلا سے پیشتر تھا صبر مجبوری کا نام، صبر کو بخشی نہیں ایک زندگی عباس نے، ہاتھ والے بھی مجھے اتنا نہیں دے پائیں گے، ہاتھ والے بھی مجھے اتنا نہیں دے پائیں گے، جتنی دولت سچ بتاؤں بخش دی عباس نے، جتنی دولت سچ بتاؤں۔ چند فرمائشیں ہیں، میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 4 مصرے تازہ پیش کر دوں آپ تمامی مولائیوں کی نظر۔ یہ 4 مصرے: جس کے دل میں میرے مولا تیری الفت ہوگی، جس کے دل میں میرے مولا تیری الفت ہوگی، اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی، اس کی ٹھوکر میں زمانے کی حکومت ہوگی۔ تمامی ماتم کرنے والے مولائیوں کی نظر یہ شعر: جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا، جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا، جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا، غور سے دیکھ وہیں پر کہیں جنت ہوگی، جسم سے خون گرے ماتم شہ میں جس جا، غور سے دیکھ وہیں پر